قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 277 278 279 280 اینڈ 281۔ سورہ بقرہ کی جو یہ آیاتوں میں ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی جامع سورے میں ہمیں زندگی جینے کے ہر طریقے کے ہر لمحات کی باتیں اس میں ہمیں ملے گی، جہاں پر ہم جو چیزیں ہم سے غلط ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اور اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمیں اتنی ساری باتیں بتائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اچھا کر سکتے ہیں۔ اور جو ہماری ٹاپک چل رہی ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ انٹرسٹ پہ یعنی بیاج پہ اور چیریٹی پہ چل رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، ان کا بدلہ بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی ڈر اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اور حقیقت میں تم ایمان لائے ہو، تبھی سمجھے گا کہ تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہے، اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تمہارا قرض دار تنگی میں ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر خیرات کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔
اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے۔ وہاں ہر آدمی کو اپنی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں اتنا اطمینان دلایا ہے ان لوگوں کو جو مالدار ہے۔ کیوں وہ اس مال کے پیچھے بھاگتے ہو جس مال پہ تمہارا کوئی حق نہیں؟ جو مال تم زائد کسی کی مدد کر کے یا کسی کو کچھ دے کے زائد مال ظلم کر کے لیتے ہو وہ ہرگز نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ جس نے ہمیں پیسہ دیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم اس کے برخلاف چلتے ہیں تو اعلان جنگ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کو کیا حق ہے کہ اللہ کا دیا ہوا پیسہ آپ اپنے جو ہے کسی کو دے رہے ہو کسی کی مدد کے طور پہ یا کسی کو آسانی کرنے کے لیے، اور اس آسانی کے بدلے میں آپ آسانی نہیں کر رہے ہو، اس کے اوپر یہ کر رہے ہو کہ بھئی مجھے آپ اتنا پیسہ دے دو۔ ارے بھئی کیوں؟ اس کی آسانی ہونے دو نا، آپ اپنا اصل پیسہ لو، آپ کو برکت ملنے والی ہے، یہ اللہ کا کال ہے۔ اور دیا کس نے تم کو؟ اور اگر تم ہی اس کے الٹا رہتے تو، آپ ہی مانگنے والے رہتے تو، آپ ہی ضرورت مند رہتے تو کیا کرتے آپ؟ تو اپنے آپ کو اینالائز تو کرو کہ مجھے مانگنے والا نہیں بنا ہے تو میرا کیا فرض بنتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ اتنی تو عقل ہونی چاہیے۔ کتنا پیسہ کریں گے ہم؟ اور پیسہ امتحان ہے، پیسہ امتحان ہے۔ پیسے سے انسان کو جو ہے خرافات میں دل لگتا ہے، دھیان جاتا ہے، پیسے سے یہ میں فضول کروں وہ میں فضول کروں، پیسے سے اس کو کیا کیا سوچتا ہے۔ کیوں؟ پیسے سے اچھا بھی سوچو، نعمت سمجھو، اور نعمت کے لیے نعمت میں اپنے لیے ایک سکھ ڈھونڈو۔ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں اس پیسے کے فراق میں؟ پیسہ نعمت ہے، نعمت بناؤ۔ پیسہ ڈینجر ہے، ڈینجر مت بناؤ۔ سمپل چیریٹی کرو، دیکھو برکت ملے گی، کیونکہ اللہ کہتے ہیں جس نے تمہیں دیا ہے اسی کو نہیں سمجھ پا رہے۔ رسول نے کر کے دکھایا آپ کو۔ خود کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو بھی چیریٹی کرتے، تمہارے پاس پیسے ہو کے لالچی بنتے ہو نا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے کہ اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو تمہارا انجام برا ہوگا، کیونکہ تم اللہ کے پاس لوٹنے والے ہو۔ اور تمہاری وہاں پر سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کریں گے؟ کیونکہ تم نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب اعلان جنگ کے بعد اگر آپ سوچو گے کہ میں امید رکھو گے تو یہ امید غلط ہے۔ امید اچھی رکھو گے، کام اچھے کرو گے تو ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہوگی، ہر چیز ملے گی۔ کامن سینس کی بات ہے۔ تو اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریے، اور آپ کی حفاظت ہے آپ کا پیسہ۔ اگر اس کو صدقہ کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حفاظت کرے گا آپ کا پیسہ، اور آپ کے چہرے پہ رونق لائے گا، خوشیاں لائے گا۔ فکر مندی آئے گی، چلے جائے گی، قضا آئے گی، ٹل جائے گی۔ یہ تو سمجھو، اور اللہ کے کال اور رسول کے کال پہ غور کرو کہ یہ کال، اور سوچیے آپ کسی کی ضرورت مند پہ آپ کام آ گئے۔ قرضہ دیے وہ آدمی نہیں قرضہ چکا سکتا ہے، اسے وقت اور مہلت دو۔ یہ سب آپ کے اختیار کی چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہے، اور آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار کا غلط فائدہ غلط چیزیں کر رہے ہو۔
یہ بات دھیان رکھنا، یہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک چیز پلٹ جائے گی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے تھے، کیسے کیسے ہو گئے۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے قول کو، اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو سمجھنا، عمل میں لانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔